بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ ناظرین، امریکہ افغانستان میں 20 سال رہا۔ 9/11 جب ہوا تو طالبان کو اس کا مورد الزام ٹھہرا کر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے 20 سال افغانستان میں اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے کہ اگر ہم وہ سنیں تو ہمارے دل دہل جائے۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک کمانڈر تھا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا، یعنی کہ نیٹو فورسز کا ایک کمانڈر تھا جس کا نام ہاشم رگوال تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے 40 کتے پالے ہوئے تھے جو کہ خون خوار کتے تھے۔ جب ان کو بھوک لگتی تو ان کے سامنے، آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے سامنے وہ کیا کرتا تھا، ان کو کیا کھلاتا تھا؟ وہ افغانستان کے بچوں کو اغوا کر کے ان کتوں کے آگے ڈال دیتا تھا، ان کو انسانی گوشت کھلاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہاشم رگوال کیا ظلم کرتا تھا کہ خاص کر وہ علماء کرام کو، علماء دین کو، اس کے علاوہ جو حافظ قرآن ہوتے تھے ان کو چن چن کر اغوا کرتا تھا اور اپنے کتوں کے آگے ڈال دیتا تھا۔ اور جب طالبان نے اس کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے، اس نے بتایا کہ میں اپنے کتوں کو انسانی گوشت کھلاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، امریکہ اور اس کے حواری، اس کے اتحادی، غنی اور کرزئی جیسے یہ کرپٹ اور دہشت گرد لوگ امریکہ کے ساتھی تھے۔ امریکہ خود دہشت گردی کو پروموٹ کرتا رہا افغانستان میں۔ اس کے علاوہ عافیہ صدیقی کا آپ کو یاد ہوگا کہ عافیہ صدیقی پر کیا الزام تھا کہ عافیہ صدیقی نے اپنے ڈیفنس میں صرف ایک بندوق اٹھائی تھی امریکن ٹروپس کے اوپر، حالانکہ جو کہ یہ کہانی گھڑی گئی تھی، جو کہ غلط تھا۔ اسی کے عوض ڈاکٹر عافیہ صدیقی، پاکستان کی بیٹی کو 86 ایئرز کی سزا دی گئی ہے۔ یہ امریکہ کا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ جب 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان آیا، شروع میں تو امریکہ کو اپنی فتح نظر آئی، لیکن آہستہ آہستہ جب امریکی فوجی مرنے لگے، طالبان ان کو مارنے لگے، تو ایک امریکن مسلمان تھا جو کہ ایک چیٹ کر رہا تھا ایک امریکن بوڑھی عورت کے ساتھ۔ ان کے درمیان ایک چیٹ ہوئی جس میں اس عورت نے امریکن فوج کو بہت پراؤڈ فیل کیا کہ یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں۔ تو اس مسلمان لڑکے نے آگے سے ایک تصویر شیئر کی صرف کہ یہ ہے تمہاری جس فوج پہ تم فخر کرتی ہو، جس پہ غرور کرتی ہو، یہ تمہاری فوج کی لاشیں ہیں۔ تو وہ تصویر شیئر کرنے پر اس لڑکے کو تقریباً 80 ایئر سے زیادہ اس کو سزا دی گئی۔ یہ امریکہ کا ظلم ہے جو امریکہ حامد کرزئی، اشرف غنی، احمد مسعود، ان دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کرتا تھا۔ اس میں بھارت اور اسرائیل کی آتنکواد بھی شامل تھے۔ اب چونکہ طالبان نے ہاشم رگوال کو پکڑ لیا ہے، اس دہشت گرد کو، لیکن آپ کو ہم اس کا نتیجہ بتا دیتے ہیں۔ ایک تو امریکہ کی جو شکست ہوئی ہے افغانستان میں، صرف 50,000 نہتے طالبان کے ہاتھوں۔ امریکہ کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ امریکہ کے صدور منہ چھپانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی عوام ان سے پوچھ رہی ہے کہ تم لوگوں نے ہمارا ٹیکسوں کا پیسہ $6 ٹریلین 3 جنگوں میں خرچ کر دیا، افغانستان میں صرف $2 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیا۔ کہاں ہے وہ فتح جو تم لوگ ہمیں میڈیا کے ذریعے جھوٹ بتاتے رہے کہ ہم لوگ جیت رہے ہیں، اور آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پر ادھر گلچھڑے اڑاتے رہے ہیں؟ تو امریکی صدور، جس میں اوباما، جس میں جارج بش، جس میں ٹرمپ اور جس میں بائیڈن، یہ تمام ذمہ دار ہیں۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے۔ ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، جس طرح رشیا نے ظلم کیا افغانستان پر، 10 سال رہا تو رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کی 15 سٹیٹس علیحدہ علیحدہ ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ سوویت یونین بکھر گیا 1992 میں، اور سپر پاور کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہ دوسری سپر پاور کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ جس کی 51 سٹیٹس ہیں، آپ دیکھیے انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 سال کے اندر امریکہ کے جھوٹ
نکلتے آئیں گے، ان کے پول کھلتے جائیں گے، ان کی عوام خود ان کے گریبان کو پکڑ رہی ہے۔ آپ نے یہ 9/11 کا جو انہوں نے ایونٹ کیا تھا، اس کا سیریمونیل فنکشن کیا تھا، آپ اس پہ دیکھ لیجئے کہ ان کی عوام کتنی غصے میں ہے اور کتنی تکلیف میں ہے کہ وہ بائیڈن اور ان صدور کے منہ تک نہیں دیکھنا چاہ رہے، وہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طالبان کے لیے انعام ہے کہ انہوں نے 20 سال جو سختیاں اور ظلم برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کی صورت میں ان کو انعام دیا، اور ان کو اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمران بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے رستے پر چلو گے، جہاد کرو گے، تو میں تمہیں حکمران بنا دوں گا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ طالبان 20 سال لڑتے رہے، اور یہ ایول پاورز، یہ شیطانی طاقتیں، بھارت، امریکہ، اسرائیل، جو پوری دنیا میں آتنکواد پھیلا رہی ہیں، اب ان لوگوں کے منہ کالے ہو رہے ہیں۔ بھارت بھی منہ چھپاتے پھر رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے طالبان سے کہ خدا کے لیے ہم پر رحم کرو، اور خدا کے لیے ہمارے فوجیوں پر رحم کرو۔ بھارت بھیک مانگ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ امریکہ کا آپ کو ایک یا دو آپ کو قصے سنائے ہیں، ہزاروں قصے ہیں جو کہ منظر عام پر بھی نہیں آئے۔ طالبان ایک پرامن لوگ ہیں، اور وہ حق پر ہیں، اور حق آ گیا ہے، اور یقیناً باطل مٹنے والا ہے اور مٹ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب افغانستان، پاکستان میں بھی امن ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان، افغانستان، چین، رشیا، ترکی، یہ تمام ممالک مل کر اس ریجن میں اور پوری دنیا میں امن لے کر آئیں گے اور خوشحالی لے کر آئیں گے۔ اور یہ ایول پاورز، بھارت، اسرائیل، امریکہ اور یہ تمام یورپ کے ممالک، برطانیہ، فرانس، اب یہ ان لوگوں کا ڈکلائن شروع ہو چکا ہے۔ اب ان کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ جتنا انہوں نے ظلم کیا، اب اللہ کی ذات ان کو پکڑ رہی ہے۔ ناظرین، آپ بھی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔